سیدہ کائنات جتنی معجزن ہے وہ اتنی بلند سراوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یقصی ناماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اما بعد، الصلاۃ والسلام والتحیات والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال اللہ تعالی ورسولہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان یرفع صلوات بآواز بلند۔ تمام حمد و ثنا اس مالک لم یزل کے لیے کہ عقول جسے ضبط میں نہیں لا سکتی، اوہام جس تک پہنچ نہیں سکتے، ابصار جس کا ادراک نہیں کر سکتے، اور کسی مقدار سے جس کا احاطہ نہیں ہو سکتا، ماشاءاللہ عبارتیں جس کے اوصاف کے بیان سے عاجز ہیں، اور بینائیاں جس کے ساحت جلال تک پہنچنے سے تھک گئی، بھی پڑھ رہا، اور صفات کے تغیر وہاں جا کر گم ہو گئے، کیونکہ وہ پوشیدہ ہے مگر بغیر کسی پردے کے، وہ مستور ہے بغیر کسی حجاب کے، پہچانا ہوا ہے بغیر دیکھے ہوئے، وصف کیا جاتا ہے بغیر صورت کے، اور تعریف کیا جاتا ہے بغیر جسم کے۔ ماشاءاللہ اسی کے لائق حمد و ثنا ہے جس نے کبر کا لباس بے جسم پہنا، جس نے جلال کی ردا کو بنا کسی پیکر کے اوڑھا، اور ہواؤں کے رخوں کو بنا عقل کے موڑا۔ اسی خالق کے ارض و سما، مالی کے کون و مکان کو خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو ارشاد ہوا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، وہ خزانہ علم کا خزانہ، وہ خزانہ حلم کا خزانہ، رحمانیت کا خزانہ، رحیمیت کا خزانہ، غفوریت کا خزانہ، قدوسیت کا خزانہ، وہ خزانہ ہدایت کا خزانہ، وہ خزانہ ولایت کا خزانہ۔ اب ان تمام خزانوں کا اظہار ہونا ہے محمد مصطفیٰ کے نور سے۔ وہ علم کا خزانہ ظاہر ہوگا مصطفیٰ کے نور سے، وہ علم کا خزانہ ظاہر ہوگا مصطفیٰ کے نور سے، وہ ہدایت کا خزانہ ظاہر ہوگا مصطفیٰ کے نور سے، وہ ولایت کا خزانہ ظاہر ہوگا مصطفیٰ کے نور سے۔ اس لیے تو ارشاد ہوا کنت کنزا مخفیا،
میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا فَأَحْبَبْتُ أَن يُرَفَا مجھے خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو اے نور اول اے نور ازل اے نور محمد میں نے اپنی پہچان کے لیے تجھے خلق کیا اب لوگ دیکھیں گے تجھے پہچانیں گے مجھے علم تیرا دیکھیں گے پہچان میری ہوگی علم تیرا دیکھیں گے پہچان میری ہوگی کردار تیرا دیکھیں گے پہچان میری ہوگی اظہار تیرا دیکھیں گے پہچان میری ہوگی گفتار تیری دیکھیں گے پہچان میری ہوگی رفتار تیری دیکھیں گے پہچان میری ہوگی اور پہچان بھی ایسے عاقلوں کو کروانی ہے جو یہ جاہلانہ سوال کریں گے کہ وہ ہے تو کیسا ہے اس کی آنکھیں کیسی ہیں اس کا چہرہ کیسا ہے اس کے ہاتھ کیسے ہیں تو میرے حبیب گھبرانا نہ جب وہ آنکھیں دیکھنا چاہے تو تو عین اللہ دکھا دینا جب وہ ہاتھ دیکھنا چاہے تو یہ دلہ دکھا دینا اور جب وہ چہرہ دیکھنا چاہے تو وہ جھلا دکھا دینا اس نے اپنی پہچان کے لیے نور محمد و آل محمد کو خلق کیا مجھے پہچاننا ہے تو انہیں پہچانو میں رحمان ہوں تم رحمت للعالمین کو پہچانو میں الرحیم ہوں تم باعث رحمت کو پہچانو میں السلام ہوں تم باعث سلامتی کو پہچانو میں الولی ہوں تم علی ولی اللہ کو پہچانو میں المومن ہوں ہے نا وہ ذات المومن میں المومن ہوں تم امیر المومنین کو پہچانو میں الجبار ہوں تم حیدر کرار کو پہچانو میں القہار ہوں تم صاحب ذوالفقار کو پہچانو میں الاول ہوں تم اول العابدین کو پہچانو میں الآخر ہوں تم آخر الزمان کو پہچانو میں الشکور ہوں تم کانا سایہ کو مشکورہ کو پہچانو میں الباقی ہوں تم جام کوثر کے ساقی کو پہچانو اور میں الہادی ہوں تم مہدی کو پہچانو یہی وہ خاندان جس نے اس کا تعارف کروایا چل گیا کہ نہیں محمد و آل محمد بلند کر آواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد و آل محمد بلند کر آواز یہی وہ خاندان ہے جس نے اس کا تعارف کروایا اس کی پہچان کروائی اور جب اس نے ان کی کروائی تو ایک انداز سے نہیں مختلف انداز سے اس خاندان کا تعارف ہوا پہلا تعارف اس وقت ہوا جس وقت پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور فرشتوں کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتے کہنے لگے رب ذوالجلال کیا تو اسے بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا خون بہائے گا تو قالا انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے کچھ ہستیوں کو پیش کیا اور کہا ہے فرشتوں اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو ذرا ان کے نام تو بتلاؤ تو فرشتے کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا اے رب ذوالجلال تو سبحان ہے ہمیں تو اتنا ہی آتا ہے جتنا تو نے سکھایا ہے کہ پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام یا آدمو انبئہم باسمائہم اشارہ دیکھیے گا یا آدمو انبئہم باسمائہم اے آدم ان تمام فرشتوں کو ان تمام ہستیوں کے نام بتلاؤ ان تمام فرشتوں کو ان تمام ہستیوں کے نام بتلاؤ ہم بھی جمع کا سیگا ہم بھی جمع کا سیگا ارشاد پروردگار اے آدم ان تمام کو نام بتلاؤ اب کیا کریں فرشتوں میں جبرائیل بھی ہے میکائیل بھی ہے اسرائیل بھی ہے اسرافیل بھی ہے اور حکم پروردگار ہے آدم ان تمام کو نام بتلاؤ تو جو جبرائیل آدم کا استاد نہ ہو سکا وہ خاتم کا استاد کہاں سے بن گیا جو جبرائیل آدم کا استاد نہ ہو سکا وہ خاتم کا استاد کہاں سے ہو گیا
ادھر آدم نے نام بتلائے، حکم آ گیا سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. توجہ میری جانب، بادشاہ کی کوئی مسئلہ نہیں، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. تو رب کائنات نے کہا لا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تجھے کس نے منع کیا کہ سجدہ نہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. بیٹا یہ کس نے کہا تھا؟ یہ اللہ نے کہا. کیا کہا تھا؟ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اب میں ملا سے کہوں بھئی یا تو مجھے ہاتھوں والا اللہ دکھا، یا تو مجھے ہاتھوں والا اللہ دکھا، یا میں تجھے اللہ والے ہاتھ دکھاتا. استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا؟ ام کنتا من العالین، یا تو ان میں سے ہو گیا جن سب کو میں نے علی بنایا ہے. عالین جمع ہے علی. تو پہلا تعارف ہوا نام علی کے ساتھ، عرش بری کے خاندان کا، خاندان رسالت کا پہلا تعارف نام علی سے. دوسرا تعارف اس وقت ہوا جس وقت حبیب کبریا نے کہا اولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد، کلونا محمد. پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی، آخری بھی، ہم سارے کے سارے محمد. اور ایسے محمد کہ نہ کردار میں فرق، نہ گفتار میں فرق، نہ اظہار میں فرق، نہ رفتار میں فرق، نہ عظمت میں فرق، نہ عظمت میں فرق، نہ صورت میں فرق، نہ سیرت میں فرق. روز دیکھتے تھے مکے کی گلیوں میں چلتا پھرتا، روز دیکھتے تھے کہ یہ محمد ہیں، یہ علی ہیں، یہ علی ہیں، یہ محمد ہیں. لیکن ہجرت کی رات پہچان نہ سکے محمد ہے یا علی ہے. ارے یہ تو انسان تھے، کافر تھے، پہچان نہ سکے. ایسا گھر ہے، ایسا در ہے، ایسا گھرانہ ہے کہ فرشتے بھی آ کے پریشان ہو جاتے ہیں. تبھی تو کہنے والے نے کیا خوب کہہ دیا کہ قدرت نے کچھ اس طرح سوارے ہیں محمد کہ ہر دور میں ہر ایک کو پیارے ہیں محمد. اور اکثر در زہرا پہ جبریل نے یہ سوچا کہ پیغام کسے دوں، یہ تو سارے ہیں محمد. تو پہلا تعارف ہوا تھا نام علی سے، بہت شکریہ. دوسرا تعارف نام محمد مصطفیٰ سے. اور تیسرا تعارف اس وقت ہوا جس وقت حبیب کبریا کسائے یمانی اوڑے ہوئے جناب ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے. علی آئے اجازت دی چادر میں داخل، مولا حسن آئے اجازت دی چادر میں داخل، مولا حسین آئے اجازت دی چادر میں داخل. اب چادر کے نیچے 4 ہستیاں موجود ہیں. کتنی؟ 4. آیت لوہے محفوظ پہ رکی ہوئی، آیت عرش الہی پہ ٹھہری ہوئی. آیت نے عرش کا دامن نہیں چھوڑا کیونکہ عمل معصوم مکمل نہیں ہوا. آیت نے عرش کا دامن نہیں چھوڑا، عمل معصوم مکمل. یوں کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا، ضرور تائید کیجئے کہ جو عمل معصوم کے مکمل ہونے کا انتظار کرے اسے آیت کہتے ہیں، اور جو عمل معصوم سے ایک قدم بھی آگے بڑھ جائے اسے بدعت کہتے ہیں. یہ بڑا شور بجنا ہے 2-4 دنوں کے بعد. بدعت کا دلیل دے لیں. جو عمل معصوم کے مکمل ہونے کا انتظار وہ آیت، اور جو عمل معصوم سے ایک قدم بھی آگے بڑھ جائے اسے بدعت. اب ادھر زہرا نے چادر میں قدم رکھا، ادھر آیت نازل ہو کر آ گئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جس طرح آپ نے درود پڑھا نا، پروردگار عالم نے بھی درود پڑھنا شروع کر دیا. ہر فرشتے نے درود پڑھنا شروع کر دیا. ہر فرشتہ درود پڑھتا جاتا ہے، بارگاہ الہی کی جانب دوڑتا چلا جاتا، رحمتیں بھیجتا، برکتیں بھیجتا. عرش الہی پہ جشن کا سما تھا. حوریں فردوس بری سے باہر آئیں، لوح و قلم تذبذب کا شکار ہو گئے. لیل و نہار میں گفت و شنی شروع ہو گئی، شمس و قمر میں چہن گوئیاں شروع ہو گئی. جملہ دوں آپ کو، تاروں کی آپس میں تارے مل گئے، اور رب کرم کے جود و کرم کے ایسے شرارے پھوٹے کہ کہکشائیں مزید روشن ہو گئے. عالم یہ تھا کہ جبرائیل علم بھول گیا، میکائیل رزق کا صدقہ لینے آن پہنچا، اسرافیل کے ہاتھ سے سور چھوٹ گیا، ملک الموت موت بھول گیا.
اور جس وقت دربار الہی فرشتوں سے کھچا کھچ بن گیا تو فرشتوں نے پوچھ لیا کہ اے رب ذوالجلال ہو من تحت الکسا، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو فرشتے تب بھی نہ پہچان سکے جب پہلا تعارف ہوا تھا، فرشتے اب بھی نہ پہچان سکے جب یہ تعارف ہوتا ہے تو آواز آئی ہم فاطمہ تو، یہ فاطمہ ہے، وہ ابوہا، یہ فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا بابا ہے، کسی اور کا بابا نہیں، کسی اور کا بابا نہیں، یہ فاطمہ کا بابا، یہ فاطمہ کا خاوند، یہ فاطمہ کے بیٹے۔ اب چادر کے نیچے رسالت بھی ہے، ولایت بھی ہے، امامت بھی ہے، سب کا تعارف نام فاطمہ سے۔ اب میں قلم سے، کردار سے، راوی سے، روایت سے، مفتی سے، مولوی سے، محقق سے، محدث سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ رسالت کس سے راضی، میں نہیں پوچھوں گا کہ ولایت کس سے راضی، میں نہیں پوچھوں گا کہ امامت کس سے راضی، میں تو یہ پوچھوں گا کہ زہرا کس سے راضی۔ کیونکہ جس سے زہرا راضی اس سے اللہ راضی، جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی۔ دو منٹ رکیے گا بس، 2 منٹ۔ کون جانے کیا ہے فاطمہ؟ کسے کیا معلوم کیا ہے فاطمہ؟ کسے کیا خبر کیا ہے فاطمہ؟ جو کوثر کی روانی وہ فاطمہ، جو رزق کی فراوانی وہ فاطمہ، جو تطہیر کی طہارت وہ فاطمہ، جو کہکشاؤں کی ملکہ وہ فاطمہ، جو مغفرت کی مخدومہ وہ فاطمہ، جبرائیل جس کا خدمت گزار وہ فاطمہ، جو کائنات کی پردادار وہ فاطمہ، خدا بندے قدوس کی قدرت کا جو شاہکار وہ فاطمہ، محمد و آل محمد کے درمیان واؤ، محمد و آل محمد کے درمیان واؤ وہ فاطمہ، سچ اور جھوٹ کے درمیان حد فاصل وہ فاطمہ، جس لیل کے صدقے میں لیلۃ القدر بنے وہ فاطمہ، جس کی برکت کے صدقے میں لیلۃ المبارکۃ بنے وہ فاطمہ، جس کے نور سے والضحیٰ چمک جائے وہ فاطمہ، جسے دیکھ کے واللیل چھپ جائے وہ فاطمہ، جبرائیل جس کے بچوں کا جھولا جھولائے وہ فاطمہ، جس کے حسنین کے کپڑے جنت کا دلدلی لائے وہ فاطمہ، جس کے حجرے سے فطر شفا پائے وہ فاطمہ، جو اپنی اولاد کو سلامتی دے وہ فاطمہ، جو اپنی اولاد کو سلامتی دے وہ فاطمہ، اور جو اسلام کو اپنی اولاد دے۔ کسی کو اوجے کمال دیتا ہے، خدا جب کسی کو اوجے کمال دیتا ہے اسے لا کے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ اگر پرکھنا ہو کسی کو تو یا حسین کہو، یہ نام ایسا ہے شجرے کھنگال دیتا ہے، یہ نام ایسا ہے شجرے کھنگال دیتا ہے۔ نعرہ حیدری، جو اپنی اولاد کو سلام اور جو اسلام کو اپنی اولاد، جو لا الہ کو اپنی اولاد، یہی پڑھتے ہیں نا، یہی سنتے ہیں، لا الہ کو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے صرف شبیر کا خون نہیں، علی اکبر کے سینے کا خون بھی ہے، علی اصغر کی گردن کا خون بھی، اس لا الہ کی تہ کے نیچے عباس کے بازوں کا خون بھی، اس لا الہ کی تہ کے نیچے جناب زینب کے سر کا خون بھی ہے، اس لا الہ کی تہ کے نیچے ننھی سکینہ کے کانوں کا خون بھی ہے، سجاد کی آنکھوں کا خون بھی،
شہدائے کربلا کا قافلہ کوفہ کے بازار سے گزر رہا تھا۔ ایک گھر آیا، سید سجاد نے کہا پھوپھی جان یہ جو گھر ہے نا یہ حبیب ابن مظاہر کا گھر ہے، اور چھت پہ کھڑا ہوا لڑکا حبیب کا چھوٹا بیٹا ہے۔ تو جناب زینب نے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، اب کتابوں میں لکھا ہے بندھے ہوئے ہاتھ، اب اللہ جانے ایسے بندے تھے یا ایسے بندے، بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کر کے اس بچے کو نیچے بلایا تو بچہ کچھ خوف کے مارے صحن کے تھوڑے فاصلے پہ رک گیا۔ تو بی بی نے کہا بیٹا گھبرانا، میں تیری کچھ لگتی ہوں۔ تو بچہ بڑی معصومیت کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر آپ میری کچھ لگتی ہوتی تو میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ بی بی رو کے کہتی ہے بیٹا مجھے بھی لوگوں نے تب دیکھا جب میرا عباس مارا گیا، مجھے بھی لوگوں نے تب دیکھا جب میرا حسین مارا گیا۔ قافلہ تھوڑا سا آگے بڑھا، شہدائے کربلا کے سر نو کے نیزہ پہ بلند تھے، کسی قبیلے کی چند بیویاں مجمع چیرتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی، آگے آگے سردار بی بی سب سے پہلے اس نیزہ بردار کے پاس گئی جس کے نیزے پہ مولا حسین کا سر تھا۔ پوچھتی ہے یہ کس کا سر ہے؟ ملعون کہتا ہے باغی کا سر ہے۔ کہتی ہے کس چیز کا باغی تھا؟ ملعون کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ غور سے دیکھ کے کہتی ہے کہ تو کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کے ماتھے کا نشان بتاتا ہے جیسے سجدے میں مارا گیا۔ آگے بڑی ایک اور چہرے پہ نظر، پوچھتی ہے یہ کس کا سر ہے؟ ملعون کہتا ہے باغی کے بھائی کا سر ہے۔ غور سے دیکھ کے کہتی ہے مجھے اس کی آنکھوں میں حسرت نظر آتی ہے، لگتا ہے مرنے سے پہلے اسے کسی بات کی اجازت نہیں ملی۔ آگے بڑی عزاداروں، ایک 18 سال کے جوان چہرے پہ نظر پڑ گئی، دل ہی دل میں کہتی ہے یا تو مدینے کا رہنے والا ہے یا محمد کا رشتہ دار ہے۔ وہ بدبختوں کہیں رسول کا گھر اجاڑ کے تو نہیں آ گئے۔ آگے بڑی عزاداروں، بڑھیا کے بڑھتے قدم اچانک رک گئے۔ منظر یہ تھا نیزہ بڑا تھا، سر چھوٹا تھا۔ ڈانٹ کے کہتی ہے کیا یہ بھی باغی تھا؟ اس سر کو نیچے اتار، سر کو نیچے اتارا گیا، بڑھیا کے حوالے کیا گیا۔ اس بڑھیا نے چادر کے دامن سے چہرے سے خون صاف کیا، ساتھ والی بیویوں کو دکھا کے کہتی ہے اس کے منہ سے ابھی تک دودھ جاری ہے، اللہ کرے اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ بس سننا تھا کہ چوتھے اونٹ سے آواز آئی بڑھیا اس کی ماں مری نہیں، رباب زندہ ہے۔ ایک امانت تیری گود میں، ایک زینب کی گود میں، ایک کربلا میں حسین کے کام آئی، دوسری ساتھ لے کے شام